میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار بے فائدہ پرندے درندے جانوروں کی طرح نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی شرائط اللہ رب العالمین نے نافذ کیا ہے، جس کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا۔ میرے پیارے بزرگوں، میرا موضوع خطابت آج ہے موت۔ موت یقیناً ایک اٹل حقیقت ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے۔ بسا اوقات آپ کے گھرانے میں بھی کوئی مرتے ہوں گے، آپ جنازے کے نماز پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، موت سب ایک کے پاس آئے گی، ہر ایک کے پاس آئے گی، موت سب کے پاس آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے اللہ کے نبی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں۔ تب اللہ کے نبی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اے نبی، یہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، میں انتظار کر رہا ہوں، لیکن اے محمد، کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں اے اللہ کے نبی، آپ بھی مر جائیں گے، اور جو آپ کے اوپر ہنستے ہیں یا آپ کی موت کا جو انتظار کرتے ہیں وہ دنیا سے بھی جانے والے ہیں، اور دنیا کے اندر ان کو بھی موت آئے گی۔ اے اللہ کے نبی، ان تمام کے پاس بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا پاس جو موت آنی ہے، کوئی نہیں دنیا کے اندر سے بچ کر جائے گا، کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ آج ہمارا خیال کیا ہے؟ دنیا کے اندر دنیا کی رنگ و رونائی کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت کو سمیٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے مال کو اکٹھا کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کیا ہم نے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہے؟ کیا پوری زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں میرے پیارے بزرگوں، آج اگر ہم اور آپ غور کریں گے، آج ابھی مجلس لگی ہوئی ہے، جلسہ ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت نازل ہونے لگتی ہے، اور سکون اور اطمینان نازل ہونے لگتی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ گھر سے تو آئے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ ہمیں یہ توفیق نہیں دے رہا کہ مجلس میں آ کر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کریں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آج اکثر وہ بیشتر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دکانوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، جلسے تو آئے ہیں جلسے کے نام سے، لیکن سننے کے لیے نہیں آئے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت کے
دن پوچھے جائیں گے. اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا, تم حاضر تھے, قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی تھی, لیکن تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے سوال کیا جائے گا, یہ سوال ہم سے داغا جائے گا. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, یہ دنیا فانی ہے. اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان, ہر ایک چیز جو دنیا کے اندر ہے, تمام جاندار دنیا سے مٹنے والے ہیں, تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. ہر ایک کے پاس موت آنی ہے, کوئی نہیں دنیا سے بچے گا. زید ہے وہ بھی مریں گے, عمر ہے وہ بھی مریں گے, عثمان ہے وہ بھی مریں گے, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے شخص ہیں وہ بھی مریں گے, اور جو کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل نہیں کیا ہے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس بھی موت آئے گی. دولت مند ہیں ان کے پاس بھی موت آئے گی, اور جو غریب غربا ہے ان کے پاس بھی موت آئے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے, موت ہر ایک کے پاس آئے گی. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم موت آنے سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کے لیے ساز و سامان تیار کریں, اخروی زندگی کے لیے ہم بلڈنگ بنائیں, اخروی زندگی کے لیے ہم گھر تعمیر کریں, تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں پچھتاوا نہ ہونا پڑے, کل قیامت کے دن جو ہمیں اس کا برا انجام نہ ملے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان, ہر ایک دنیا کے اندر جو ہے ہر ایک کے پاس موت آئے گی, ہر ایک کے پاس موت آئے گی. دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب مرنے والے ہیں, موت کا مزہ سب چکھنے والے ہیں. دوسری آیت لیجئے کلو شیء ہالک الا وجہہ, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر ساری کی ساری فنا ہونے والی چیز ہے, ساری کی چیزیں فنا ہونے والی ہے. کس چیز پر گرد ہے, کس چیز پر گھمنڈ کر رہے ہیں, کس چیز پر آپ غرور اور فخر کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آپ جوانی کے بارے میں تھوڑا احساس کیجئے اور اس بوڑھا سے پوچھئے کہ وہ بوڑھا آدمی جو آج چارپائیوں میں لیٹا ہوا ہے, جو ہاسپٹل کے بیڈ میں پڑا ہوا ہے, جو گھر کے چارپائی میں لیٹا ہوا ہے, جو ڈنڈے کے سہارے میں چل رہا ہے, جو نماز صحیح سے نہیں پڑھ پا رہا ہے, اس بندے سے آپ جا کر پوچھیں تو وہ بھی یہی جواب دیں گے میری بھی عمر تھی 13 سالہ, میری بھی 14 سالہ, 14 سالہ کی زندگی ہم نے بھی گزاری ہے, 14 سال کی عمر بھی میں نے گزاری ہے, میں بھی جوان تھا, میں بھی ادھیڑ تھا, لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا ان کے پاس کہ چارپائی میں سونے پر وہ مجبور ہو گیا ہے. آج اللہ کی عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں. اللہ اکبر, بہت سارے ایسے بندے ہوں گے کہ دنیا کو لپیٹنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اس کے پاس موت آ جاتی ہے. آج میں حال فی الحال کی بات میں بتا رہا ہوں, میرے گاؤں کے ایک غیر مسلم میرے سامنے آتے ہیں 2 روز پہلے, بہت غور سے سنیں, 2 روز پہلے میرے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے میرے پاس ایک شوق ہے, میں ایک شوق رکھتا ہوں. میں بتایا کیا؟ بتا رہے تھے کہ میری زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے, بیٹا نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے, پوتا نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں دیکھ پایا ہوں, میری ایک خواہش ہے. میں نے بتایا کون سی خواہش ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا کہ میں ایک موٹر سائیکل خریدنے والا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل خریدوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے خرید لیجئے, لوگوں نے بھی کہا خرید لیجئے, لیکن کیا ہوا جب وہ موٹر سائیکل خرید لیتا ہے, بائک خرید لیتا ہے, بائک کو خریدنے کے بعد جو ہے 2 دن کے بعد ابھی کل ہی کی خبر آئی کہ کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو کر وہ دنیا سے چل بچے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کبھی کبھی آپ کا شوق ہی جو ہے آپ کی موت کا سبب بھی بن جائے گا. آپ دنیا کو لپیٹنے کے پیچھے اخروی زندگی کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اے میرے پیارے بزرگوں دوستوں, کوئی دنیا سے بچ کر نہیں جائے گا, ہر ایک کے پاس موت آنی ہے. اور آج اکثر و بیشتر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے ہو, قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہو, قرآن پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو, مسجد کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہو, قرآن و حدیث پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہی جواب دیتے ہیں
نوجوان حضرات کان جو ہے کھول کر سن لو، یہی جواب ہوتا ہے کہ میری عمر تو ابھی باقی ہے، ابھی میری عمر نہیں ہوئی ہے، جب میں اس عمر کو میں پہنچ جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی مسجد کی طرف بھی جاؤں گا، قرآن پر بھی عمل کروں گا، قرآن کی بھی تلاوت کروں گا، علماء کی صحبت میں بھی رہوں گا۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں دوستو، یہ کبھی نہیں سوچے گا کہ آپ کی جوانی آئے گی، آپ ادھیڑ پن کے زندگی بھی گزارنے والے ہیں، ایسا بھی آئے گا کہ آپ بازار جائیں گے اور آپ گھر کے ساجو سامان خریدتے خریدتے آپ کی موت آئے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں ماسٹر صاحب، فلاں مولوی صاحب یا فلاں ٹھیکیدار کل کے ڈیٹ میں ٹھیکیداری کر رہا تھا، فلاں مولوی تقریر کر رہا تھا، فلاں صاحب فلاں کام کر رہا تھا، اچانک ہارٹ اٹیک سے ان کو دنیا سے جانا پڑا، ان کی موت آ گئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یقیناً مانیے کہ چلتے پھرتے ان کی موت آ جاتی ہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہوں گا دنیا کو سمیٹنے کے پیچھے پڑوں گا، دنیا کو اکٹھا کرنے، دنیا کے ساجو سامان، دنیا کی دولت کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، کبھی آپ نے غور کیا، تاریخ آپ نے پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موت کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا، اور میرے خیال سے ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر ایک مسلمان کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی جنم بھومی مکہ میں، یعنی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں تھے اسلام پھیلانے لگے، یہی قرآن و حدیث کی بات لوگوں کو سمجھانے لگے، گاؤں والے کو، گھر والوں کو، بھائی کو، چچا کو، پھوپھی کو، پھوپھا کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھانے لگے۔ آخرکار کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، نبی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پریشان کرنے لگے کہ جس راستے پر نبی گزرتے تھے کانٹے بجھا دیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آج جس طرح ہم نماز کھلم کھلا پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دور وہ بھی گزرا تھا کہ کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے۔